اب چلتے ہیں دوسری طرف، اور دوسری طرف یہ ہے جی کہ ابھی مجھے 8 یا 9 مہینے ہوئے ہیں، سپٹمبر میں آیا تھا میں، اور چیلنجز جو تھے آتے ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے کیا چیلنجز تھے کہ تیسرے دن نیوزی لینڈ واپس چلی گئی، پھر اس کے بعد انگلینڈ واپس چلی گئی، اور خاص لوگوں کا شاید یہ بھی شکوہ ہو کہ جی میں نے زیادہ بات نہیں کی میڈیا سے. اصل میں مجھے کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں تھی کیونکہ کرکٹ بولتی ہے تو پھر چیئرمین کو میڈیا کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جہاں پہ پاکستان کرکٹ کو ڈیفینڈ کرنا تھا زوردار طریقے سے کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کیا رزلٹ ملا آپ کو کہ نیوزی لینڈ واپس آ رہی ہے، ہم نے کمپنسیشن لی ان سے، انگلینڈ کے ای سی بی کا بورڈ یہاں پہ آ گیا، اپولوجائز کیا، ایکسٹرا میچز انگلینڈ والے کھیل رہے ہیں. یہ ہمارا بمپر سیزن ہے، اس سے بڑا سیزن ہے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ 2 ٹیمز آ رہی ہیں، اس کے بعد ایشیا کپ ہے، اس کے بعد آپ کا آگے چل کے ویسٹ انڈیز واپس آئے گی. سو یہ وہ چیزیں تھیں جس کے اوپر انیشل ایک ہمیں تھرسٹ کے ساتھ اور ایک مومنٹم واپس ریسٹ کرنے کے لیے جو ہے زور لگانا پڑا، اور ہم نے ورلڈ میڈیا کو انگیج کیا، آپ کے تھرو ہماری بات دنیا نے سنی. تو یہ ایک میرے حساب سے اس وقت جو تھا یہ ٹچ اینڈ گو تھا، اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم ہر مشکل حالات سے، حالانکہ ٹربولنٹ ٹائمز رہے ہیں 8-9 مہینے، مگر ہر مشکل ٹائم سے اس نے نکالتا رہا ہے وہ، اور اس لیے کہ نیت صاف ہوتی ہے تو پھر آپ کے دروازے کھلتے رہتے ہیں، یہ میرا ماننا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے جو انڈیا میں ورلڈ کپ کو ہم نے جو ہرایا، اس سے جو ٹریکشن پیدا ہوئی ہے، اس سے مارکیٹ میں جو گرمی آئی ہے کمرشل، وہ انکریڈیبل تھی، اور جو فین انگیجمنٹ تھی وہ میرے خیال میں سکائی راکٹ کر گئی، اس لیے کہ اس ٹیم کو فینز نے اون کرنا شروع کر دیا، ان کی پرفارمنس میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا، اور ڈھارس بندھا دی کہ یہ ٹیم جو ہے یہ ایسے نہیں ہارے گی. اور پھر آپ کو سپر سٹارز ملے. پہلی دفعہ آئی سی سی میں آپ کے 3 یا 4 کرکٹرز جو تھے وہ آئی سی سی کے پلیٹ فارم پہ دنیا میں کھڑے ہو گئے، جس کی وجہ سے ایک بڑا ہی پازیٹیو امپیکٹ پڑا پی ایس ایل کے اوپر. پی ایس ایل میں ہم نے، آپ نے دیکھ لیا کہ ریکارڈ منافع کیا، ہر فرینچائز کو 81 کروڑ روپیہ ملا ہے، ہر فرینچائز کو، اور یہ ہے جو کہ پی سی بی کی ایڈورٹیزمنٹ اور پی سی بی اسپانسرشپ 95% جو کٹی ہے یہ ان کے حوالے کی ہے. سو آپ سوچیں نا کہ 480 کروڑ روپیہ اس مارکیٹ نے 1 مہینے کے لیے واپس کرکٹ میں ڈال دیا. یہ بہت بڑی بات ہے. آپ دیکھ لیں کہ سپورٹس بجٹ اتنے نہیں ہیں پاکستان کے جتنا کہ 1 مہینے کی ونڈو میں پی ایس ایل میں جو ہمیں سکسیس ملی ہے. پھر اس کے علاوہ اب آگے چلتے رہیں تو آپ کا آسٹریلیا ٹور تھا، وہ بھی ہمارا میجر سکسیس تھا. اتنی دیر کے بعد آسٹریلیا کا آنا، اس سے بڑے دروازے کھلتے ہیں. اس کے بعد انگلینڈ کا رسپانس ہے، وہ آ رہے ہیں، نیوزی لینڈ کا ہے. سو ایک ویسٹرن کنٹری کا یہاں آنا اور خیر خیریت سے ٹور ہو جانا بہت بڑی بات تھی. ویسٹ انڈیز جو ہے پہلی دفعہ آئی. اچھا بائی دا وے پی ایس ایل پہلی دفعہ ایک پیس میں پاکستان میں ہوئی. یہ 7th ایڈیشن تھی، ہمیشہ ٹکڑوں میں جاتی تھی جس سے مومنٹم بریک ہو جاتا تھا. سو مومنٹم بریک نہیں ہوا اور ہم آگے بڑھتے رہے، اور آپ نے دیکھا کہ فل ہاؤس تھے. سو پی ایس ایل میں فل ہاؤس تھے، T20s 1 ڈیز میں آسٹریلیا کے خلاف فل ہاؤس تھے. ابھی آپ نے ملتان میں دیکھا کہ ہمیں 15-20 دن میں ملتان تیار کرنا پڑا اور وہاں پہ فل ہاؤس ہوا. سو یہ میرے خیال سے سکسیس ہماری سٹوری جو ہے یہ ہے. مگر میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ سٹیٹ بتاتا ہوں. جب سے میں چیئرمین بنا ہوں سپٹمبر سے لے کے اب تک ہمارا جو کرکٹ کا سکسیس ریٹ ہے پرفارمنس وائز وہ 75% ہے، دنیا میں بہترین. 24 میچ ہم کھیلے ہیں، 18 جیتے ہیں، 75% کا رزلٹ ہے. انڈیا کا 68% ہے، وہ 30 میچ یا 32 کھیلے ہیں. انگلینڈ نے 24 میچ کھیلے ہیں، وہ 45% ان کا سکسیس ریٹ ہے. ہم نیوزی لینڈ سے آگے ہیں، ان کا کوئی 38% کا سکسیس ریٹ ہے. سو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ کرکٹ جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے. اور جیسے میں آیا تھا تو میں نے پہلے کہا تھا کہ 3 ستونوں پہ اپنی چیئرمین شپ کھڑی کروں گا. ایک آپ کی کرکٹ ایکسلنس، دوسری کمرشل ایکسلنس، اور تیسری آرگنائزیشنل ایکسلنس. تو آپ نے کرکٹ کی ایکسلنس کی میں بات جو کر رہا ہوں اس سے زیادہ اور اچھی بات تھی کیونکہ پچھلی رجیم میں پی سی بی کی 46% ہمارا سکسیس ریٹ تھا، اور اس وقت ہم 8-9 مہینے میں دنیا کی بیسٹ ٹیم ہے. مت بھولیے کہ باقی ساری کنٹریز کے پاس پاکستان سے 20 گنا زیادہ کرکٹ کا بجٹ ہے.